بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک عرصے سے اور پچھلے کچھ سالوں سے میں پنڈت مہندر پال آریے کی کچھ ویڈیوز سن رہا ہوں، اور مستقل تو نہیں لیکن وقتاً فوقتاً ان کی ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں، جس میں اکثر وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلامی جگت سے ان کے کچھ سوالات ہیں جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا ہے۔ انہوں نے یہ سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بھی رکھے ہیں، وہ بھی جواب نہیں دے پائے ہیں، اور وہ سوالات انہوں نے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے سامنے بھی رکھے ہیں، جن کو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استاذ بتاتے ہیں۔ وہ بھی ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے ہیں، اور اب ان کا یہ دعویٰ ہو چلا ہے کہ اسلامی جگت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ان کے ان سوالات کا جواب دے سکے۔ بہت سارے سوالات ہیں ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک عالم تھے، مولانا تھے، کسی مسجد میں امامت کرتے تھے، اور پھر بعد میں وہ کنورٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے ہندو دھرم سویکار کر لیا ہے، سناتن دھرم سویکار کر لیا ہے، یا پھر وہ آریہ سماجی بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ان سوالات کے جوابات مل گئے تو میں اسلام دھرم کو سویکار کر لوں گا۔ لیکن ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی شخص پہلے مولانا تھا، اس نے دین کو، اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہر شخص کی آزادی ہے کہ جو چاہے مسلمان ہو، جو چاہے کفر کو اختیار کرے۔ یہ تو انسانوں کا جو بنیادی حق ہے جو اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے، یہ اسی کے خلاف بات جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ زبردستی کی جائے کہ وہ اسلام میں آئیں، یا اگر کوئی اسلام چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس پہ کوئی دکھ کیا جائے، یا اس پر ولاپ کیا جائے، یا اس کو پھر زبردستی کھینچ کر واپس لایا جائے۔ یہ اس کی اپنی چوائس کی بات تھی جو اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ جگہ جگہ قرآن حکیم میں یہ اختیار، یہ چوائس، یہ فری ول بھری ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی آئے وہ ایمان کو اختیار کرے، جس کی مرضی آئے وہ کفر کو اختیار کرے۔ کہیں فرمایا انا وہدیناہ النجدین، ہم نے تو اس کو دو راہیں دکھا دی انسان کو، وہدیناہ السبیل، ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، بس اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے ناشکرہ بن جائے، کفر اختیار کرے۔ یہی تو ایک آزادی ہے، یہی تو ایک ایسا حق ہے، یہی تو ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے تمام پرانیوں سے ہمارا ایک الگ امتیاز ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ جتنی بھی کچھ کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ اپنی ول کا مالک نہیں ہے، انسان ہی ہے جس کو فری ول کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا حساب پھر اللہ کے ساتھ ہوگا کہ اگر کوئی جنت میں گیا ہے تو اس نے اپنی ول کا استعمال کیا تھا، اچھا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے جنت میں گیا، اور اگر کوئی جہنم میں یا نرک میں جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے گیا، اللہ نے اس کے اوپر نہیں تھوپا تھا کہ اس نے اپنی ول کا استعمال کرتے ہوئے اس نے غلط راستہ چوز کیا، اپنی مرضی سے کیا، اللہ نے تھوپا نہیں تھا اس پر۔ تو اگر کوئی اسلام سے نکل گیا ہے، یا پنڈت مہندر پال آریے کبھی مولانا ہوا کرتے تھے، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کس درجے کے مولانا تھے۔ کسی مسجد کا امام ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسلام کا بڑا اسکالر بھی ہے اور اسے اسلام کی گہری نالج ہے، یہ ہم سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ تو جس طرح کے ان کے سوالات ہوتے ہیں، جو باتیں ان کی ہوتی ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ نالج انہیں نہ اس وقت تھی کہ جب وہ اسلام دھرم میں تھے،
ورنہ اب نالج ہے کہ جب وہ اس کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ تو کافی سارے سوالات ہیں ان سے، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ان سے بات ہو جائے، ٹیلی فون پہ میں نے گفتگو کرنی چاہی کہ مجھے وہ سوالات دیں آپ لکھت میں جن کا جواب اسلامی جگت آج تک نہیں دے پایا ہے ان کو۔ پھر مجھے یہ ذہن میں داعیہ پیدا ہوا کہ ان کی باتوں کا اب میں اپنے چینل سے جواب دوں۔ تو بہت سارے سوالات ہیں ان میں سے، جن میں سے ایک سوال ان کا اکثر یہ ہے جو انشاءاللہ پہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، کہ جو بار بار اللہ چاہتا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ ہی چاہتا ہے، تو پھر انسان کی کیا غلطی ہے۔ ان کا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کا جو اللہ ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا، قرآن کا جو اللہ ہے وہ تو ظالم ہے، خود ہی مہر لگا دیتا ہے انسانوں کے قلوب پر اور پھر خود ہی سزا دیتا ہے، اور لیکن ویدوں کا جو ایشور ہے وہ بڑا دیالو ہے۔ تو ہم یہ تو بعد میں بات کریں گے کہ ویدوں کا ایشور دیالو ہے یا نہیں ہے، حالانکہ بنیادی طور پر ہمارے نزدیک تو یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ ہم تو وہی مانتے ہیں کہ ایشور ہو یا اللہ ہو، وہ کسی ایک ہی وحدت کے نام ہے، اور کسی ایک ہی وجود کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کو ہندی میں ایشور کہتے ہیں، اس کا کوئی پریائے واچی نہیں ہے اور اس کا کوئی بہووچن نہیں ہے ایشور کا۔ ایسے ہی اللہ کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بھی کوئی پریائے واچی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بہووچن ہے۔ اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہی دقت رہی ہے، چاہے وہ پنڈت مہندر پال آریہ ہوں یا پھر وہ سوامی دیانند سرسوتی ہوں، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو، اور پنڈت مہندر پال آریہ نے بھی قرآن کو اس کی اصل بھاشا سے نہیں سمجھا ہے۔ عربی زبان ان کو نہیں آتی ہے تو پھر وہ ترجمے اور انواد کے مادھیم سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو عربی تو ایک بہت وسیع زبان ہے اور یہ بہت لمیٹڈ ہے، ہماری اردو یا ہندی، اس میں ساری باتوں کو ان الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب ہمارے ہاں مثلاً 2-3 لفظ میں آپ کو گناتا ہوں۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے ارادہ، اس کے معنی بھی عام طور سے لکھے رہتے ہیں اللہ نے چاہا۔ ایک لفظ آتا ہے احبہ، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے چاہا۔ ایک لفظ ودہ، اس کے معنی بھی ہیں چاہا، اور ایک لفظ ہے شاء، اس کے معنی بھی چاہا ہے، جو انشاء اللہ کے اندر شاء لفظ آتا ہے۔ تو اگر یہ سینونیمز نہیں ہیں آپس میں، تو پریائے واچی نہیں ہے یہ آپس میں، تو سارے لفظوں کے اگر آپ ترجمہ چاہنا کر لیں گے تو پھر بات کیسے واضح ہوگی؟ یہی غلطی آریہ جی سے ہو رہی ہے، پنڈت جی سے ہو رہی ہے کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ شاء کے معنی چاہنا، اور پھر کہہ دیتے ہیں دیکھو اللہ نے چاہا۔ یہ چاہا ایسا ہی ہے، یہ شاء اصل میں اس چاہنے کو کہتے ہیں کہ جس طرح ایشور نے، اللہ نے ویوستھا رکھنی چاہیے۔ جیسے آپ ایک ایگزامپل سے، ایک ادھارن سے اس کو سمجھیں گے کہ جیسے اللہ نے چاہا کہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھانے کا کام کرے گا، اور آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرے گی، یہ ایشوری ویوستھا ہے، اس نے ایسا چاہا تو رکھ دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ کیا ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہ صاحب پانی جو ہے وہ بجھاتا ہے اور آگ جلاتی ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آگ تو بجھانے کا کام کرتی اور پانی جلانے کا کام کرتا۔ اب اگر کوئی شخص تالاب میں یا کسی دریا میں کود جائے، ندی میں کودنے کے بعد وہ کہے کہ میں ندی میں کود گیا تھا اور جب میں ندی سے باہر نکلا تو میرا پورا جسم جل گیا تھا، پھپھولے میرے جسم پر پڑ گئے تھے، اور تب مجھے کہیں سکون نہیں ملا، تو پھر میں تندور کے اندر جا کر کے بیٹھا، اور تندور میں بیٹھنے کے بعد مجھے، جلدی آگ میں بیٹھنے کے بعد مجھے سکون ملا، اور میرے جو جسم میں جلن ہو رہی تھی وہ سب ختم ہوئی۔ تو آپ ایسے شخص کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہے؟ تو یہاں تو آپ پاگل کہتے ہیں، آپ وہاں نہیں سمجھاتے کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہو تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔
بھائی پانی میں ڈوب کر کے تمہارے جسم پر پھپھولے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ یا پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد تمہارا جسم کیسے جل سکتا ہے؟ پانی کا کام تو بجھانے کا ہے۔ یا آگ میں بیٹھ کر کے تمہیں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ آگ تو جلاتی ہے، تم کہہ رہے ہو سکون ملتا ہے ہمیں۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ نہیں صاحب پانی جلاتا ہے، تو آپ ایسے شخص کو بیوقوف کہیں گے، کیونکہ یہ ایشوری ویوستھا ہے، اس نے ایسا ہی چاہا۔ اب اگر وہ شخص آپ سے ضد کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پانی کو تو جلانے کا کام کرنا چاہیے تھا اور آگ کو جو ہے وہ بجھانے کا کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں آگ میں گر جاؤں یا تندور کے اندر بیٹھ جاؤں تو مجھے وہاں پر سکون ملنا چاہیے تھا، شانتی ملنی چاہیے تھی، مجھے ٹھنڈک حاصل ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایشوریہ ویوستھا ہے۔ ایشور نے جب پہلے کائنات کو بنایا تو اس نے چیزوں کے ساتھ یہ اصول رکھ دیے ہیں کہ پانی جلانے کا، پانی جو ہے آگ بجھانے کا کام کرے گا اور آگ جو ہے جلانے کا کام کرے گی۔ جس طرح یہ چیز نہیں بدل سکتی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اور ایشوری ویوستھا ہے، اس کا قانون ہے، ایسے یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ کفر در کفر ہو جائے اور انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دے اور نافرمانی اور نہ ماننے میں بہت آگے بڑھ جائے، تو پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کو حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا رہتا ہے گناہ پر تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر اس کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس میں کالا نہیں ہو جاتا، یہ روحانی دنیا کی بات ہے کہ اس کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ پھر وہ ہدایت کی باتوں کو، نیکی کی باتوں کو جذب کر سکے۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اور یہ مہر کیسے لگی؟ چونکہ یہ لاز بھی، قانون بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا تھا، اس لیے پھر ریفر وہاں کرتے ہیں خدا کی طرف کہ اس نے مہر لگا دی ہے۔ کیونکہ اس نے مہر لگا دی کا مطلب اس کے قانون نے مہر لگا دی ہے۔ اس نے فطرت میں، سنسار میں قانون ہی ایسے رکھے تھے کہ اگر آپ اس راہ پہ چلتے چلتے اتنے آگے بڑھ جاؤ گے کہ پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، تو پھر آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی۔ اس کو آپ ایک مثال سے اور سمجھیں، جیسے آپ کے خون میں جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو صلاح دے رہے ہیں بار بار کہ آپ جو ہیں یہ تلے بھنے اور مرغن غذائیں جو ہیں وہ کھانا بند کر دیں، چکنائی کم کھائیں، تیل کم کھائیں اور کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، ورنہ پھر آپ کی اگر آرٹریز بھر جائیں گی اور کولیسٹرول زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر آپ کو ہارٹ اٹیک ہے۔ اب آپ مستقل ڈاکٹر کی جو صلاح ہے، جو ہدایت ہے اس کی طرف سے، جو گائیڈنس ہے، اس کی مستقل اس کا النگھن کرتے جا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ مستقل وہ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، تلے بھنے کھا رہے ہیں اور تیلیے چیزوں کا پریوگ کر رہے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آرٹریز بھر جائیں گی، بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا، تو پھر ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے صاحب؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اب ایسے شخص کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو ہارٹ اٹیک آنا ہی آنا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے آگے، اور فائنلی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چل بستا ہے۔ اب کوئی شخص کہنے لگے کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک اس لیے آیا کہ اس کی وجہ ڈاکٹرز تھے۔ دیکھو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تمہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور ہم تمہیں بچا نہیں پائیں گے، ڈاکٹرز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا، تو سب لوگ بیوقوف کہیں گے، کوئی بھی اس کو صحیح نہیں ٹھہرائے گا کہ ڈاکٹرز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا۔ تو پھر اللہ پر آپ یہ کیوں الزام دیتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ نے تو اپنے قانون اور لاز بتا دیے تھے کہ اگر کفر میں اور نافرمانی میں اور انکار میں تم اتنے آگے بڑھتے چلے گئے کہ آپ نے اس باؤنڈری کو اس حد کو کراس کر دیا جو ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ کی آرٹریز میں جو کولیسٹرول بڑھتا جا رہا ہے اس کا ایک خاص لیول ہے، اس لیول کو آپ نے جیسے کراس کر دیا تو آپ کو ہارٹ اٹیک آنا ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی گناہوں میں اگر آپ نافرمانی میں اتنے آگے بڑھتے گئے کہ آپ نے اس باؤنڈری کو، اس لیول کو کراس کر دیا جو اللہ نے فطرت کے قانون میں، نیچر کے قانون میں رکھ دیا ہے، تو پھر آپ کو
گمراہ ہونا ہی ہے یہ، اور اسی کو موڑ لگانا بولتے ہیں۔ یہی ہر جگہ شاء ہے جو ایشوریہ ویوستھا ہے۔ اسی کو فرما دیا گیا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کیسے کوئی چیز چاہ سکتے ہو جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے۔ تشاؤون کا لفظ ہے وہاں پر بھی، اللہ ہی نہ چاہے مطلب اللہ ہی نے وہ ویوستھا نہ رکھی ہو۔ تم کیسے ایسے چاہ سکتے ہو کہ جب آگ جو ہے وہ بجھانے کا کام کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ایسی ویوستھا نہیں رکھی ہے۔ تو یہ بہت مستقل اور ایک لمبا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ میں پھر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ یہ مہندر پال آریے کے ہزاروں سوال کا جواب ہے، اور آگے بڑھ کر اگر میں کہوں تو سوامی دیانند کی ستیارتھ پرکاش کے اکثر سوالوں کا جواب بھی اسی میں بنا ہے۔ ہم میں سے بعض مسلمان بھی ان الفاظ کے فرق کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ارادہ اللہ نے چاہا اس کے معنی بھی چاہا کر لیتے ہیں، احبا کے معنی بھی چاہا کر لیتے ہیں، اور شاء کے معنی بھی چاہا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ارادہ تو صرف ارادہ کرنا ہے۔ ابھی کسی چیز کا میں نے ارادہ کیا کہ مجھے دہلی سے آگرہ جانا ہے، تو یہ ارادہ ہو گیا۔ احبا اس چاہنے کو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز بہت پسند ہے، میں کچھ کھاتا ہوں تو اس کھانے میں مجھے یہ چیزیں پسند ہے، یہ احبا ہے۔ اور شاء وہ چیز ہے کہ جو فطرت کے اندر شامل ہے، اور انسان کے اختیار میں تو شاء ہے ہی نہیں، انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے شاء، کہ وہ کوئی ویوستھا کریٹ کر سکے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے جیسی ویوستھا بنا دی، قانون بنا دیا، تو جس طرح آپ آگ کو بجھانے میں اور آگ کو جلانے میں اور پانی کو بجھانے میں ایشوریہ ویوستھا کو دوش نہیں دیتے، تو پھر یہاں کیوں ایشور اللہ کو دوش دیتے ہیں کہ اس نے گمراہ کر دیا؟ یہ قانون بھی اسی نے رکھ دی ہے۔ آخر ایک چور چوری کرتا جائے اور اس کو آپ چور بھی نہ کہیں، اور اگر چور کو چور کہا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چور کہہ دیا گیا۔ چور کو تو چور ہی کہا جائے گا، غلط کو غلط ہی کہا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ چیز تھوڑی فلسفیانہ ہو گئی ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کوئی درشن ہے، کوئی درشن پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، ایک واستوکتا ہے، اس کو ہمیں سویکار کرنا چاہیے۔ اور قرآن کوئی 8ویں جماعت کے 8ویں کلاس کے بچے کی کتاب نہیں ہے، کم از کم اتنا تو ہم کریں کہ قرآن حکیم کی عربی ہمیں آتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ پنڈت مہندر پال آریہ سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پہلی کلاس کے بچے کے برابر بھی عربی زبان کی نالج نہیں ہے۔ آپ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اس سے یقیناً آپ کے آڈینس جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں، امپریس ہو سکتے ہیں، لیکن جو جانکار لوگ ہیں، گیانی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کتنے پانی میں ہیں اور کہاں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو پلیز لوگوں کو گمراہ مت کیجیے گا، اور کوشش ہو تو وقت ملے تو پھر ہم سے لائیو آئیے، گفتگو کیجیے۔ تو کوشش کریں گے، دعویٰ بالکل نہیں ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی جو کائنات میں اس نے ویوستھا رکھی ہے وہ سب بھی ہمارے انوکول رہی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔